آج بھی مسیحیوں میں بہت لمبے روزے رکھنے کا رواج عام ہے۔ میں اپنی مسیحیت کے دنوں میں تقریباً 3 دن کا روزہ رکھ چکا ہوں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں کچے پھل کھا رہا تھا اور چولہے کی پکی ہوئی نہیں کھاتا تھا۔ یہ بالکل تقریباً 60 سے زیادہ گھنٹے کا مکمل فاقہ تھا، جس میں بھوک اور پیاس دونوں اسے انتہائی مشکل بناتے تھے۔ مگر وہیں دنیا کے بہت سے مذاہب اور خاص کر مسیحیت میں واٹر فاسٹنگ کی ایک روایت موجود ہے، جس میں لوگ ایسا روزہ رکھتے ہیں جس میں وہ کچھ نہیں کھاتے اور صرف پانی پیتے ہیں۔ اور بہت سے کیتھولک لوگ تو یہ روزہ لوردس فرانس کے چشمے کے پانی سے کرتے ہیں یا ہولی واٹر سے کرتے ہیں۔ یہ روزہ مہینے یا 40 دن کا بھی رکھا جاتا ہے، اور اس میں بہت سے لوگ مسلسل ہیلوسینیشن کی حالت میں چلے جاتے ہیں، یعنی انہیں اس میں کئی بار روحانی تجربات ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ زندگی بدلنے والے اور ایمان کی پختگی تک پہنچانے والا عمل ہوتا ہے، مگر اس سب کی حقیقت آج سائنس اچھی طرح سے جانتی ہے۔ 2016 میں فرنٹیئر ان سائیکیٹری میں شائع ہونے والے پیپر رسک فیکٹر فار obstructive sleep apnea are prevalent in people with psychosis and correlate with impaired social functioning and poor physical health میں لیو اور ان کے ساتھیوں نے طویل روزے یا جسم میں کیلوریز کی شدید کمی یا کیلوری ریسٹرکشن سے پیدا ہونے والے میٹابولک خلل پر بات کی ہے۔ ایسے حالات دماغ کو گلوکوز کی فراہمی میں خلل ڈالتے ہیں اور سیروٹونن اور ڈوپامین کی سطح کو بدل دیتے ہیں، جس سے امیجنری سینز یا آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ تاریخی مذہبی واقعات میں نبیوں، سنتوں یا صوفیوں کے لیے روزے کے دوران فرشتے دیکھنے کے واقعات ممکنہ طور پر ایکسٹریم میٹابولک پریشر کے جواب میں دماغ کی رد عمل کی عکاسی کرتے ہیں۔